بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی ضرورت اور فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی چھلکے کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے اسے مغز کہتے ہیں، اور اسی مغز کے دام ہوتے ہیں، اور اگر بادام کو پھوڑو تو اس میں سے گری نکلتی ہے، اور اسی گری کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ اگر چھلکوں کے اندر گری نہ ہو تو بادام بے دام ہو جاتے ہیں۔ عبادتیں بہت سی ہیں اور دعا بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت ہی نہیں، عبادت کا مغز کہا گیا ہے اور اصل عبادت ہے۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی اور ذلت پیش کرے، اور خشوع اور خضوع سے، یعنی ظاہر اور باطن کے جھکاؤ کے ساتھ بارگاہ بے نیاز میں پوری نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہو، کیونکہ یہ عاجزی والی حضوری والی دعا جو ہے یہ سب عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے دعا کو عین عبادت اور عبادت کا مغز فرمایا۔ دعا کرتے وقت بندہ اپنی عاجزی اور حاجت مندی کا اقرار کرتا ہے، اور سراپا نیاز ہو کر بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجت پیش کر کے وہ اور یقین رکھتا ہے کہ صرف اللہ ہی دینے والا ہے، اور وہ اللہ داتا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ وہ قادر ہے، کریم ہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ مخلوق سراسر عاجز اور محتاج ہے۔ جب اپنے اس یقین کے ساتھ قادر اور قیوم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا یہ مشغلہ، یہ سراپا عبادت بن جاتا ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص دعا سے گریز کرتے ہیں وہ اپنی حاجت مندی کے اقرار کو خلاف شان سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے اس طرز عمل میں تکبر ہے اور اپنی بے نیازی کا دعویٰ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت ہی عبادت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ اور برتر نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے جتنی تدبیریں کرتا ہے، اور دکھ اور نقصان اور ضرر سے بچنے کے لیے جتنے طریقے سوچتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ کامیاب اور آسان اور مؤثر طریقہ دعا کرنا ہے۔ نہ ہاتھ پاؤں کی محنت، نہ مال کا خرچ، بس دل کو حاضر کر کے دعا کرنی ہے۔ غریب ہو یا امیر، بیمار اور صحت مند، مسافر اور مقیم، بوڑھا اور جوان، مرد ہو یا عورت، مجمع میں ہو یا تنہائی میں، ہر شخص دعا کر سکتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے بارے میں کہ عاجزانہ، یعنی کہ عاجزی کے طور پہ، اور کیونکہ دعا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس آدمی کی دعا کے اندر عاجزی نہیں اور جس آدمی کے ساتھ دعا کے اندر انکساری نہیں، ہرگز کوئی شخص اس سے ہلاک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو لوگ دعا سے غافل ہوتے ہیں، گویا اپنے کو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں سمجھتے، ان سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خناس گھسا ہوا ہے، یعنی وہ دعا کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیات بالا میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا کرنے میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں اور دعا نہ کرنے میں اپنی شان سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ذلت کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور لوگوں کے طریقہ کار یہ رہ گیا ہے کہ دنیاوی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اگر دعا کرتے بھی ہیں تو بس ذرا نام کو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور نہ دل میں حاضری نہ اداب ہوتا ہے،
اور نہ خیال آتا ہے ہاتھ اٹھائے اور منہ پر پھیر لیے، یہ بھی پتہ نہیں کہ زبان سے کیا کلمات نکلے اور کیا دعا مانگے۔ میرے دوستو، انسان جب بھی اللہ سے دعا مانگے، جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو، انسان اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنیں گے بھی صحیح، سنتے تو ہیں لیکن ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم عاجزی کے طریقے سے دعا نہیں مانگیں گے اور اہتمام سے دعا نہیں کریں گے اور دل جمی سے دعا نہیں کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہی دعا ہماری رد ہو جائے گی۔ جب بھی دعا کریں ہمارا دل بھی اس دعا کی طرف ہو، ہمارا دماغ بھی اس دعا کی طرف ہو، ہم عاجز ہو کر اور محتاج ہو کر ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرور دعا سنتے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔